ہم چلتے ہیں سورہ یاسین میں، اس کی آیت نمبر 12 کا مطالعہ کرتے ہیں، سیاق و سباق میں رہ کر، کانٹیکس میں رہ کر، نظم قرآن کے اندر رہ کر۔ جب آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 کا مطالعہ سیاق و سباق میں کریں گے تو آیت نمبر 12 سے پہلے آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، انک لمن المرسلین۔ اور پھر اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا ہے، اب رسالت کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں وہ دل کون سے ہیں جو آپ کی دعوت کی طرف مائل ہوں گے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ کون سے دل ہیں جو آپ کی دعوت سے اعراض کریں گے، منہ موڑ لیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت رسالت کا اخروی نتیجہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور وہ اخروی نتیجہ کیا ہے؟ آیت نمبر 12، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم قیامت میں مردوں کو زندگی دیں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ لوگ اعمال کر رہے ہیں انہیں بھی ہم لکھ رہے ہیں، جو کچھ لوگ اپنے اعمال کے اچھے برے نتائج چھوڑ کر جا رہے ہیں انہیں بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، انسان کا ہر زندگی کا عمل اور انسان کا ہر اپنے پیچھے چھوڑا ہوا عمل ہم امام مبین میں ثبت کر رہے ہیں، امام مبین میں شمار کر رہے ہیں۔ اب امام مبین سے مراد نامہ اعمال ہے، یعنی ہمارے اعمال کا تاریخی ریکارڈ، ہمارے اعمال کا الہی ریکارڈ امام مبین، یعنی سیاق و سباق اس بات پر گواہ ہے۔ سورت کی ایک ایک آیت اس بات پر شاہد ہے، قرآن کا نظم ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب امام مبین سے مراد جہاں اللہ رب العالمین انسانوں کے تمام اعمال لکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں امام مبین، نامہ اعمال، انسان کا تاریخی ریکارڈ یا الہی ریکارڈ۔ لیکن ہمارے شیعہ دوست یہاں بھی اپنی مذہبی کتابوں سے اپنے خود ساختہ اماموں میں سے کسی امام سے ایک شان نزول کی روایت لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد ان کے 12 امام ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن کے ساتھ بددیانتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن کی معنوی تحریف ہے، اور یہ مطالعہ میں اپنے دوستوں کو اس لیے کروا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کسی عالم سے سنیں نہ سنیں، سوشل میڈیا کے ذریعے گمراہی آپ تک پہنچ جاتی ہے، اور جب مطالعہ نہیں ہوتا تو گمراہ ہونے کے 99% چانس بڑھ جاتے ہیں۔ ایک دوسری آیت کا ہم مطالعہ کریں نا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 اور 72، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام انسانی گروہوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب اہل سنت والجماعت میں بعض علماء امام سے مراد پیشوا لیتے ہیں، چاہے وہ امام ہدایت ہو یا امام ضلالت ہو، اور بعض علماء امام سے مراد نامہ اعمال لیتے ہیں، یعنی ہمارے اعمال کا تاریخی اور ہمارے اعمال کا الہی ریکارڈ۔ ان دو معنوں کے علاوہ کسی اور معنی کی گنجائش بن نہیں رہی۔ میں آپ کو سمپل سا ترجمہ سنا دوں، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، قیامت کا دن ہوگا، ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، ان کے مقتدا کے ساتھ بلائیں گے،
ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ اسے خوشی خوشی پڑھے گا، اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا کے اندر اندھا بنا رہا وہ قیامت کے اندر بھی اندھا ہوگا، اور ہدایت کے اعتبار سے وہ اندھوں سے بھی گیا گزرا ہوگا۔ اسی لیے دوستو ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ رب العالمین ہمارا آسان حساب کرے۔ اگر آپ مشکات میں ایک باب ہے باب الحساب والقصاص والمیزان، وہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ترمذی کی ایک روایت ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نماز کی حالت میں نبی علیہ السلام سے یہ دعا سنی ہے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب کرنا۔ اب امام سے مراد یا تو امام ہدایت اور امام ضلالت ہے، یا امام سے مراد ہمارے اعمال کا تاریخی ریکارڈ، الہی ریکارڈ نامہ اعمال ہے۔ لیکن یہاں بھی ہمارے شیعہ دوست وہی اپنی مذہبی کتابوں سے اپنے کسی خود ساختہ امام سے کوئی شان نزول کی روایت لاتے ہیں، اور شان نزول کی روایت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں امام سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے 12 اماموں میں سے کوئی امام ہے یا سارے امام ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن کی بدترین معنوی تحریف ہے۔ سیاق و سباق اس بات کی اجازت ہی نہیں دے رہا، قرآن کے الفاظ اس بات کی اجازت نہیں دے رہے، آیات کی ترتیب اس بات کی اجازت نہیں دے رہی۔ دوستو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 اور 72 سے پہلے کا مطالعہ کریں گے تو وہاں اللہ رب العالمین آدم اور ابلیس کے مارکے کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں یہ دنیا کیا ہے ہمارے لیے، آزمائش، اور وہ آزمائش کیا ہے کہ دنیا کی زندگی مارکہ آدم اور ابلیس ہے، اسے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 71 اور 72 کے بعد اللہ رب العالمین ان حالات کی نقشہ گری کر رہے ہیں جن حالات کے اندر محمد الرسول مکہ کے اندر کھڑے ہو کر کفار مکہ کو یہ تقریر سنا رہے ہیں۔ کٹن حالات ہیں، بدتر حالات ہیں، اتنے سنگین حالات ہیں کہ اللہ رب العالمین محمد الرسول کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھیں ان حالات میں، اگر ہم آپ کو ان حالات میں ثابت قدم نہ رکھیں تو آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان گئے گزرے حالات میں اگر آپ کو سہارا مل سکتا ہے تو وہ نماز سے مل سکتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلوک شمس سے یعنی سورج ڈھل جانے سے لے کر رات کے چھا جانے تک جتنی نمازوں کے اوقات آتے ہیں وہ ساری نمازیں آپ ادا کریں، فجر کی نماز کا خاص اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، ان گئے گزرے حالات میں آپ کو سہارا مل جائے گا۔ اب سیاق و سباق میں جب ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 اور 72 کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم گنجائش ہی نہیں ہے یہاں اللہ رب العالمین امام ہدایت، امام ضلالت یا نامہ اعمال کے علاوہ کسی اور امام کا ذکر کر رہا ہوں۔